صفحہ نمبر 228 سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ یہ من اناب سے الذین آمنوا یہ آیہ مبارکہ جو ہے یا تو اس سے بدل ہے یا پھر ویہدی سے مفعول بہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 28 میں آیت نمبر 27 کے آخری جو جز ہے من اناب، اس کی مزید توضیح فرمائی۔ پیچھے فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت دیتا ہے جو انابت الی اللہ اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مصداق بیان فرمایا کہ وہ ہیں کون، انابت الی اللہ اختیار کرنے والے، حسن طلب رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگنے کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کے دل مطمئن ہو گئے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلی آیہ مبارکہ جو ہے یہ حقیقت میں ایک ہی مضمون ہے آیہ مبارکہ کا، 27-28 دونوں۔ یہ درمیان میں لکھا ہوا بھی ہے صاد لام، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اس کو ملا لو آگے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا معنی ہے آگے ملا لو۔ تو یہ مضمون ایک ہی ہے۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، کوئی نشانی نازل ہو، چلو ہمارا بھی دل مطمئن ہو جائے، ہم بھی ان کی نبوت کے بارے میں جو شکوک و شبہات کا شکار ہیں وہ شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں جو ہے نا، ضروری نہیں کہ یہی ایمان لانے کے لیے ہوں، اور نشانیاں ہی تم نے دیکھنی ہیں، تو وہ نشانیاں تو پوری کائنات میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر، تمہارے اپنی جان میں موجود ہیں، تمہارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی رکھی ہوئی موجود ہیں۔ اگر نشانیاں ہی دیکھ کے بندے ایمان لاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کتنے دیکھے تھے انہوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، فرعون اور اس کی پوری جماعت اکڑ کے کھڑی رہی، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی بھی اسلام کی طرف نہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیسے پیدا ہوئی، جی ایک عجب طور پر پیدا ہوئی، دنیا میں اس کا ظہور ہوا، آ گئی جناب، انہوں نے کہا ایسی ہو، ویسی ہی آئی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، مسلمان نہیں ہوئے۔ مکہ کے مشرکوں نے آقا علیہ السلام کے بے شمار معجزات دیکھے تھے، اتنے اور اللہ اکبر کبیرہ جو ماننے والے تھے نا، جن کے دلوں سے شک رب نے دور کر دیا، وہ کیسے تھے، اور نہ ماننے والے کیسے تھے؟ ماننے والے یہ تھے کہ آخر سبل الہدی والرشاد میں امام صالح رحمہ اللہ نے کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حسن اتنا عطا فرمایا تھا، اگر حضور قرآن نہ بھی لاتے نا تو لوگوں کے لیے حضور کا نبی ہونے کے لیے آقا علیہ السلام کی جو نشانی تھی، جو علامت تھی حضور کے نبی ہونے والی، یہ حضور کا حسن ہی کافی تھا۔ بتائیں، ماننے والے تو یہ تھے ہیں، ان کے دل تو اتنی بات سے شک سے دور ہو گئے، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے شک کو دور فرما دیا، شک و شبہات دور ہو گئے، اشتباہ دور ہو گیا۔ لیکن جو نہیں ماننے والے تھے وہ جناب سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کے اتنے معجزات دیکھے تھے، مکے والوں نے آنکھیں تھوڑی بند تھیں ان کی۔ ابو جہل اتنے معجزات دیکھتا تھا، ابو لہب دیکھتا تھا، دیکھنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں جو ہے نا، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے مرسل ہونے کی سند ہوتی ہے، یعنی سند ماموریت کہہ لیں آپ اس کو، کہ رب نے ان کو مامور فرمایا، رب کے نبی بن کے آئے ہیں، یہ ایک علامت اور نشانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی ایک سمجھانے کے لیے مثال عرض کی تھی، میں کسی کو بھیجوں، کسی بچے کو جاؤ یار یہ دکان سے کوئی چیز سودا لے کر آؤ، ہاں جی، وہ اعجاز صاحب جو ہے نا وہ آگے سے کہہ دیں جی پیسے، انہوں نے کہا جی پیسے تو نہیں استاد صاحب نے ویسے بھیجا ہے مجھے، آپ ادھار دے دیں،
اب میں ان کو کوئی نشانی دے کے بھیجوں جناب یہ نشانی ہے تو آپ دے دیں، یہ نشانی دیکھیں گے مطمئن ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اپنا موبائل دے کے بھیج دیتا ہوں تو یہ موبائل دیکھ کے مطمئن ہو جائیں گے یا واقعی یہ انہی کی طرف سے آیا ہے بندہ، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ معجزات جو لاتے ہیں وہ سند معموریت ہوتی ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں انہی کے جن کو اللہ تعالیٰ نے انابت اللہ کی توفیق عطا فرما رکھی ہو، جن کی توجہ جن کی طلب جو ہے وہ سچی ہو، توجہ اللہ کی دولت انہیں حاصل ہو جائے، صرف انہی کے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، وگرنہ یہ لوگ جو ہیں ہزاروں سینکڑوں معجزات ان کو دکھا لیے جائیں ماننے کی طرف نہیں آتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، یہاں ذکر سے مراد جو ہے نا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، رہے وہ جو ایمان لے آئے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا دل تو اللہ کے قرآن سے ہی مطمئن ہو گیا ہے، اللہ کے قرآن سے ان کا دل مطمئن ہو گیا ہے، ان کے دلوں سے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں، اشتباہ کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے شبہات، رب تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے قرآن کے صدقے میں دور ہو گئے۔ اب بتائیں نا کہ وہی مکے کے کافر اتنے معجزات دیکھ کے ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اور وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں یار، ہیں جی قرآن ہی سنا تھا نا اپنی بہن سے، تو قرآن نے ان کے دل کو فتح کر دیا، قرآن نے ان کے دل سے شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ بہن کو کہنے لگے بہن مجھے بھی سنا وہ قرآن، ہیں جی جس قرآن کو پڑھنے کے بعد تو اتنی مار کھانے کے بعد بھی تجھے نہ وہ قرآن سے تیرا دل جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹ رہا، سنا تو صحیح قرآن وہ کون سا ہے میں بھی سنوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہن نے جب قرآن سنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں تو دل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے وہ ساری باتیں جتنی بھی تھیں ایک دم سے نکل گئیں اور قرآن نے دل میں ڈیرہ لگا لیے۔ بات تو یہ ہے جی اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل جو ہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن کے ساتھ ہی مطمئن ہو گئے ہیں۔ بس آج اچھا یہاں یہ ذہن میں رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے خبردار اہل ایمان کے جو دل ہیں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کو پچھلی آیت مبارکہ کو اس کو دیکھیں تو یہ دونوں آیات کریمہ ایک ہی بنتی ہیں، دونوں آیات کریمہ ایک ہی بنتے ہیں، مضمون ایک ہے ان کا، گو کہ ان کو شمار الگ الگ کیا گیا ہے، ایک آیت نمبر 27 ہے ایک 28 ہے، لیکن مضمون جو ہے وہ دونوں کا ایک ہے، یعنی کہ آخری آیت مبارکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستقلاً الگ مضمون ہے جی کہ آپ اس کی تفسیر جو ہے وہ الگ سے کرنے لگے، نہ بلکہ آخری آیت مبارکہ جو ہے وہ پچھلی آیت مبارکہ کی ہی توضیح ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آ رہی رسول اللہ علیہ السلام پر، حصی نشانی آئے تو ہم مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حصی نشانی قرآن تمہارے سامنے تو آ چکا ہے جی، قرآن تو تمہارے سامنے آ چکا ہے، جس نے تم سب کو گنگا کر دیا ہے، کسی میں ہمت نہیں رہی قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت لانے کی، کوئی صورت لانے کی، کوئی اس طرح کا رکوع لانے کی، کسی میں ہمت تو ہے نہیں، تو قرآن تو ایک حصی نشانی کے طور پر تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دو شرطیں، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی، ایک حسن طلب و بندے کے اندر، ایک جو ہے وہ توجہ اللہ، انابت اللہ، یہ دو چیزیں جو ہیں بندے کے اندر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے جی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اب جو میں بات آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یہاں ذکر سے مراد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم لیا ہے، ذکر سے مراد کیا لیا ہے؟ قرآن کریم لیا ہے، اور وہ ذکر جو ہے قرآن کریم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر سے مراد قرآن کریم ہو، اس پر بھی قرآن کریم سے ہی دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن جو ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ایک طریقہ چل پڑا ہے صرف تسبیح سے ذکر کرنے والا، خانقاہوں میں، مزاروں میں، درباروں میں آگے پیچھے لوگ محافل سے جاتے ہیں تو قرآن پاک کا نام نہیں لیا جاتا، تسبیح پکڑ کے پھیر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ذکر کے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں صوفیوں نے، اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔
اب بتائیں نا پورے پاکستان میں کتنے مقامات ہیں، خانقاہیں، کتنی خانقاہیں ہیں جہاں پہ قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، جہاں قرآن کریم پڑھ کے لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ شفا جو قرار دیا ہے، وہ قرآن کریم نسخہ شفا یوں ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے حبیب کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبہات کے مرض پائے جاتے ہیں، یہ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ قرآن کریم شفا اس لیے ہے، ہم نے صرف قرآن کریم کو دم پھونک کے نہیں رکھ رہا ہے، بھئی قرآن کریم جو ہے وہ شفا دیتا ہے جسمانی بیماری سے بھی، لیکن قرآن کریم جو ہے اولین حکیم بن کے آیا ہے یہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ روحانی بیماریاں بھی بے معنی کہ دل میں جو اللہ کے بارے میں شک و شبہ آ جائے اس کو دور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آپ بتائیں نا، یہاں مثال کے طور پر یہاں ہسپتال نہ ہوں، مستشفیٰ جس کو کہتے ہیں، یہ والے ختم کر دی جائیں تو بیمار کہاں جائیں گے؟ مر جائیں گے نا۔ بیمار تو پڑے پڑے کو گل سڑ رہے ہوں گے، کسی طرح سارے روانہ ہوں گے اگر یہ ہسپتال نہ ہوں۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکیم بن کے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، تطمئن قلوبہم، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، دل تندرست ہو جاتے ہیں، دل جو ہے ان کو ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا آیا مبارکہ کا؟ تو پھر بتائیں یار، قرآن کریم جو ہے یہ حکیم بن کے آیا ہے تو اس کی علاج گاہ کہاں پہ ہے؟ قرآن کریم جو ہے شکوک و شبہات کی بیماریاں دور کرنے آیا نا، تو دلوں کا علاج کرنے کے لیے آیا لوگوں کا، تو پھر اس کا علاج کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم جو نسخہ شفا لے کر کے آیا ہے، وہ اس نسخہ شفا کو کہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہاں کو بیماری آ جائے، حکیموں کو دوا کا ہی پتہ نہ ہو، ڈاکٹروں کو دوا کا ہی پتہ نہ ہو، بتائیں علاج کیسے ہوگا؟ بیمار مرے گا نا۔ تو اسی طرح کر کے جب ہم قرآن کریم جو ہے یہ نسخہ شفا بن کے آیا ہے، اگر ہم اس سے لوگوں کا علاج نہیں کریں گے، لوگ تو لبرلزم کا شکار ہو کر، سیکولرزم کا شکار ہو کر، ایتھیسٹ بن کر، جناب بے دین بن کر، ملحد بن کر، الحاد پھیلا کر کے لوگوں کو کافر کرتے رہیں گے، خود بھی کافر ہوتے رہیں گے، اور شفا ان کے علاج کرنے والا ہی کو بندہ نہ ہو، اس کو علاج ہی معلوم نہ ہو، قرآن کریم سے علاج کیسے کرنا ہے؟ تو بتائیں پھر بیمار تو مرتے رہیں گے، ملحد تو بڑھتے رہیں گے، سیکولر تو بڑھتے ہی رہیں گے، لبرل تو بڑھتے ہی رہیں گے، لادینیت پھیلتی رہے گی، الحاد پھیلتا رہے گا۔ آج وہی ہوا یار، سچی کہہ رہا ہوں، کفر پھیلانے کے لیے، بے دینی پھیلانے کے لیے حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو جو نسخہ شفا رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لوگوں کو دلوں سے توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، معاد کے بارے میں شک اور شبہے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اس سے علاج نہیں کیا جا رہا۔ یہ کیا جا رہا ہے کہیں پہ؟ بتائیں۔ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھ بھی رہے ہیں تو ختم پہ، 40ویں پہ آگے پیچھے پڑھ لیا، حافظ بنتے ہیں تو بیچارے ان کا اللہ حافظ ہوتا ہے، پڑھ کے جناب فارغ ہو جاتے ہیں، آگے قرآن کو سیکھتے کوئی نہیں۔ جو قرآن پاک کو پڑھے ہیں ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے یہ والی بات کہ لوگوں کا علاج بھی کرنا ہے، لوگوں کے دل سے شک اور شبہ کو بھی دور کرنا ہے۔ یہ والی آیت مبارکہ میں واللہ کہہ رہا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے پڑھ کے یہ صوفی والا ذکر ہی مراد لیا ہے۔ وہ مراد ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے، پہلے جو ہے نا رب کا فرض ہے لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات کو دور کرنا، لوگوں کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائے رب کی توحید پر، لوگوں کے دل جو ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پر مطمئن ہو جائیں، لوگوں کے دل جو ہیں عقیدہ معاد پر مطمئن ہو جائیں، یعنی عقائد اسلامیہ اس پر لوگوں کے دل مطمئن کرنا، یہ اولین فرض ہے قرآن کریم کا، اور اسی لیے قرآن تشریف لایا ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہم نے جناب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ کے ہمیشہ تسبیح پکڑی آگے، ہے یا نہیں ایسا؟ ذکر کی محفل کرنے والے جناب آ جائیں گے، فلانے صوفی آ گئے ہیں تو فلانے آ گئے ہیں، اب یہ جناب فلانا ختم پڑھ رہے ہیں تو فلانا ختم پڑھ رہے ہیں، تسبیح پھیری جناب، بعد میں لنگر کھایا اور وہ گئے، ان کی ترجیحات میں کوئی نہیں۔ کیا ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے بزرگ جو ہیں جتنے بھی صوفیات تھے، اہل اللہ تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جو ہیں وہ صوفی تھے یا نہیں تھے؟ صوفی تھے نا، صاحب نسبت تھے، صاحب طریقت تھے، لیکن اس کے باوجود جب مرزا قادیانی کھڑا ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ وہ گورڈا شریف سے یہاں لاہور آ جاتے ہیں، کس کے لیے؟ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس شک کو دور کرنے کے لیے، اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کہ اس کا مرض دور ہو جائے، وہ خبیث جو کینسر پھیلا رہا ہے ختم نبوت کے انکار والا ہے، وہ دفع ہوا، وہ سامنے نہیں آیا، اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہاں آ گئے، ہمارے مسلمان جو ہیں اس کی گندگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ صوفی تو ہمارے یہ تھے، ہیں جی، آپ
بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، لوگوں کے دلوں سے بیماریاں دور کرنا۔ بیماریاں کون سی؟ توحید کے متعلق بیماری جو ہے وہ دور کرنے والی۔ آپ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفتح الربانی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی کتاب کا تقریباً حصہ جو ہے وہ سارا توحید پر ہے، توحید پر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں جو ہے نا وہ شکوک و شبہات کو دور کر دیں، لوگوں کے دلوں میں جو میل آ جاتی ہے توحید کے بارے میں، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں، اس کو دور کر دیں۔ کہ ہمارے صوفیات تو حقیقت کے اندر وہی تھے جو قرآن کریم کو نسخہ شفا سمجھ کے، یہ دم پھونکے، یہ تعویذ، یہ تسبیحاں، یہ سارا کچھ بعد کی بات ہے بھائی۔ پہلا معاملہ جو ہے وہ یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں سے جو ہے نا وہ شک اور شبہ کو دور کر کے ان کا دل عقائد اسلامیہ پر مطمئن ہو جائے۔ ہم نے کیا کیا یار؟ ہیں ہمارے ذکر کا جو ہے نا وہ فرض اعظم ایک تسبیح ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لنگر ہے، ہاں جی، اس کے بعد چھٹی۔ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ایسے؟ تو بتائیں، لوگ مریض مر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھیں نا، بیماری پھیل جائے کوئی اللہ نہ کرے، ڈاکٹر جو ہیں وہ جناب کھانسی کی، نزلے کی بیماریاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کی دوائیاں ایجاد کرنے میں لگے ہوئے ہوں، اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے لوگ مر رہے ہوں، تو بتائیں ڈاکٹروں کو کوئی، حکیموں کو کوئی وفادار کہے گا مریضوں کا؟ نہیں نہ کہے گا۔ تو اسی طرح کر کے قوم کے اندر کفر پھیل رہا ہو، شرک پھیل رہا ہو، لادینیت پھیل رہی ہو، بے دینی پھیل رہی ہو، سیکولرزم پھیل رہا ہو، لبرلزم پھیل رہا ہو، الحاد پھیل رہا ہو، لوگ جو ہیں وہ جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو فیمنسٹ کہہ رہے ہوں، فیمنزم کا جناب پیروکار کہہ رہے ہوں، لوگ جو ہیں وہ جناب شیطان کے پیروکار بن چکے ہوں، لوگ دجال کو اپنا چکے ہوں، لوگ جناب شیطان کو ہی پاورفل کہہ رہے ہوں، ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کے بچے جناب اسلام سے دور ہو رہے ہوں، ایسے حالات کے اندر بھی اگر کوئی صوفی اپنے آپ کو عالم کہہ کے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر رہا ہے جی، اور لوگوں کا علاج نہیں کر رہا جس لیے قرآن نازل ہوا نسخہ شفا بن کے آیا ہے، تو میں صحیح کہتا ہوں جس طرح وہ ڈاکٹر وہ امت کا غدار بنے گا، اسی طرح کر کے یہ صوفی بھی غدار بنے گا۔ قرآن کریم کو بانٹ لیا اسی طرح کر کے، کسی نے دم پھونک کے لیے رکھ لیا ہے، کسی نے اللہ بذکر اللہ پڑھ کے صرف تسبیح پکڑ لی ہے، اور جس لیے قرآن نازل ہوا ہے اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کسی۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سورہ انفال آپ نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومنوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہاں سورہ انفال میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں، یہاں فرمایا رب تعالیٰ نے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہاں فرمایا کہ رب کا ذکر ہو دل ڈر جاتے ہیں، یہاں فرمایا دل مطمئن ہو جاتے ہیں، تو بظاہر تو اس میں بھائی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ کا کلام ٹکراؤ سے پاک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری رسائی نہیں ہو رہی وہاں تک کہ ہم اس بات کا جو ہے نا وہ جواب نکالیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ قرآن ہی کہے کہ ذکر کیا جائے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن ہی کہے کہ دل اور ذکر کیا جائے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، جی۔ تو مطلب یہ ہے جب اہل ایمان جو ہیں اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ یاد آتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر دل ان کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ جب مومن کے سامنے جہنم کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کی ہے تو پھر ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، ڈرنے کا مطلب یہ ہے اور مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہی مطمئن ہو گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اطمینان عطا فرمائے۔ قرآن کے ساتھ اطمینان ویسے سچی بات ہے، جو جس بندے کا پڑھنے کو جی نہ چاہتا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیل میں قید تھے بغداد کے اندر، آخری لمحے میں جو بندہ آپ کے پاس گیا نا، آپ نے اسے فرمایا یار میں جب سے یہاں پڑھا ہوں نا جیل کے اندر، میں نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لی ہے، 70,000 بار قرآن پاک پڑھ لیا ہے۔ ہاں جی، ہم سے 70 آیتیں چھوڑے 70 لفظ نہیں پڑھے جاتے ایک دن میں۔ تو بتائیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہوئے تھے قرآن پاک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک بہت بڑے
تابعی ہیں، عظیم تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مسجد حرام شریف میں مطاف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، تو صف چونکہ ایک ترتیب ہوتی نا صف کی، کہتے میں تھوڑا پیچھے کھڑا تھا، ایک بندہ پیچھے سے آیا، اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں آگے ہو گیا، صف میں کھڑا ہو گیا، پیچھے وہ آگے بندہ میری جگہ پہ کھڑا ہو کے اس کی صف کی جگہ پوری ہو گئی، کہتے ہیں اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، وہ خود بھی ان کا بھی طریقہ دیکھیں، کہتے ہیں اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو کہتے ہیں میں آگے پڑھ رہا ہوں، وہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس بندے نے جناب فاتحہ سے شروع کیا قرآن پاک، پڑھتے پڑھتے 15 پارے اس نے پڑھ لیے، پھر اس نے رکعت کی، رکوع کیا، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، کہتے ہیں جناب اس نے پورا قرآن ہی پڑھ لیا، پورا قرآن ہی پڑھ لیا اس نے 2 رکعتوں میں، کہتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا تو دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بتائیں، اور یہ دن بھی تب کے ہیں جب حکومت تھی ان کی، جب خلافت چل رہی تھی ان کی، ہمارے پاس تو بھائی رمضان شریف میں ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا، بس وہی کافی ہے ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے مدرسے اسکول پڑھنے جاتے ہیں، مدرسے نہیں جاتے، مطلب قرآن پہ دل مطمئن نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا، جو صوفی تسبیح پکڑ کے پھیر ہے نا بچہ، اس کا بھی انگریزی پڑھ رہا ہے، دل اس کا مطمئن نہیں ہوا قرآن پر، اس کے دل کو اطمینان نہیں آیا کہ قرآن جو ہے وہ روٹی دے سکتے ہیں ہمیں، اس کے دل میں بھی یہی شک و شبہ پڑا ہوا، بھوکا مر جاؤں گا قرآن پڑھا تو دل تو مطمئن نہیں ہوا قرآن پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تو یہ اس وقت ضروری ہے کہ بندہ اپنے دل کو قرآن پر مطمئن کرے، قرآن پر مطمئن کرے، جیسے کیسے آقا علیہ السلام کے کسی صحابی ہیں تو وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں بچوں کو، ایک اور صاحب گزرے، انہوں نے دیکھا، بڑے 10-20 سال کے بعد گزرے، پھر دیکھا انہوں نے کہا یار آپ اتنے عرصے پہلے بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے موسم گزر گئے، اتنے رتیں بدل گئیں، انہوں نے کہا کہ یار مجھے حضور کی ایک حدیث نے یہاں بٹھا رکھا ہے، ایک حدیث، انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھے بھی پڑھائے بھی، تو میں اسی وجہ سے بیٹھا ہوں یہاں تک، میں قرآن پڑھانا چھوڑ کے نہیں جا رہا، اندازہ لگا بھئی قرآن کے ساتھ کوئی بندہ وفا کرے، قرآن بھوکا نہیں مارتا۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا نا، وہ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کیا کروں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے بیت المال سے کچھ دے دو، وہ لے کے گیا، کھا کے کچھ دنوں بعد پھر واپس آ گیا، کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے پھر دے دیا، پھر آیا تیسری بار، میں اوے تو اسی کام پہ رہے گا ہیں؟ آپ نے ڈانٹا بھی اور دیا بھی، وہ چلا گیا، اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، وہ سامنے نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا تو فرمایا ہاں بھئی تو پھر آیا نہیں دوبارہ، کہنے لگا وہ آپ نے ڈانٹا تھا نا، اس کے بعد پھر میں نے قرآن پاک اٹھایا، گھر میں وہی پڑھنا شروع کر دیا، اب مالک اتنا عطا فرماتا ہے کہ میں خود بھی کھاتا ہوں، اپنے محلے والوں کو بھی بانٹتا رہتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ وفا کرے بندہ، قسم خدا کی قرآن بھوکا نہیں مارتا بندے کو، ریل پیل ہو جاتی ہے ہر شے کی، بس اخلاص کے ساتھ لگے، ذہن اس کا یہ ہے کہ قرآن کی نوکری کرنی ہے میں نے، پھر قرآن جو ہے اب بتائیں نا دنیا داروں کے نوکر بھوکے نہیں مرتے، تو رب اپنے قرآن جو ہے اپنے نوکر کو بھوکا مرنے دے گا؟ پھر ایسا نہیں ہو سکتا، دل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بندہ لگ جائے بس قرآن کی نوکری میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا خبردار، میں کدھر جا رہے ہو تم اپنی دل دکھانے کے لیے، تمہارا تو نسخہ شفا جو ہے تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ کے قرآن میں تمہارے دلوں کو اطمینان موجود ہے۔ ہاں یہ میں نے گفتگو کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح والا ذکر ٹھیک نہیں ہے، تسبیح والا ذکر بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن والا ذکر ہے۔ کون سا ہے؟ قرآن والا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ، اب آگے یہ بھی بتا دیا، مزید توضیح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ ہیں کون، بھائی یہ وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے طوبہ ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ طوبہ، یہ ذہن میں رہے، یہ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے طوبہ، ہاں جی۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک درخت ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے محل کے اندر لگا ہوا ہے، جنت کے اندر جہاں حضور کا گھر ہے نا وہاں لگا ہوا ہے، اور اس کی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی جنت کا پرندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس درخت پر نہ بیٹھا ہو، جنت کا ہر پرندہ اس درخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس کی ایک ایک شاخ جو ہے ایک ایک جنتی کے گھر میں پہنچ رہی ہے، ایک ایک جنتی کے گھر میں پہنچ رہی ہے، اور آگے حضور فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے
جیسے میرے سینے سے نکلا ہوا علم تم میں سے ہر ایک بندے کے پاس پہنچ رہا ہے، اسی طرح کر کے طوبہ درخت جو ہے اس کا پھل بھی ایک ایک جنتی کے گھر میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وحسن مآب، میں یہ ایمان والے جو ہیں جن کے دل قرآن پر مطمئن ہو گئے، اللہ کے ذکر پر مطمئن ہو گئے، یہ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان کے لیے توبہ ہے، اور یعنی کہ جنت کے اندر وہ ٹہنی ان کے گھر میں پہنچے گی۔ وحسن مآب، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔